اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے نفس کیا ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کون ہوں، خود ہی کیا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے دشمنوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ناظرین ایک شیطان ہے اور دوسرا انسان کا نفس۔ شیطان چونکہ کلم کلا دشمن ہے اور نفس انسان چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کی تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں اور خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کی افعال کیا ہے، تب ہی ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکے۔ تو آئیے ناظرین اللہ کا نام لے کر نفس کی طلسمی ہوش و باغ میں اترتے ہیں اور اسے جاننے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر نفس کی تین حصے ہیں: جسم، حواس خمسہ اور ذہن۔ ہم بھی ترتیب ان تینوں کا مشاہدہ کریں گے۔ جسم ایک رونمائی ہے۔ ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جرثومے سے بنا ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں دو جبلتی پائی جاتی ہے: نمبر 1 بچاؤ، نمبر 2 افزائش نسل۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں ہے۔ گو کہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ یہ بذات خود زندگی ہے، اسے اس دنیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے خوراک چاہیے اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنس عمل یعنی سیکس سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں، لذت جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے، یہی اس کی عقل ہے اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے، انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اسے زمین کا ہے۔ وجود اس دھرتی کا ہے جو موت کے وقت اسی دھرتی کو سونپا دیا جاتا ہے، جیسا کوئی ادار کھول اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح مٹی کا وجود واپس مٹی میں ہی مل جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائے، ان کی وجود کو اس مٹی میں ضم ہو جانا ہے، پناہ ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے، یہ سب تو اسی ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے، فرض کیجئے ایک شخص کو میز پر لٹھا کر اسے اس کا نام، بیوی، تعلیم، بچے اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائے اور پھر پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بیچ جسم سے جدا کر دیا جائے، وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک دڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے۔ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے، اس کے اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ آخر ہے کیا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جا کر دیکھیے کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے تو ہر عضو کی اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7
7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز اچلتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعد کلیننگ سے بڑھ کر میوٹیویشن تک جا پہنچ گئی۔ جسم کو تا قیامت پھاڑا جاتا رہے گا۔ اسی طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، جسم کی اپنی اسرار ہے اور اپنی کمالات۔ حواس بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھنا یعنی بصارت، نمبر 2 سننا یعنی سماعت، نمبر 3 چکھنا یعنی ٹیسٹ، اور چوتھا سونگنا یعنی اسمیل، اور 5 نمبر محسوس کرنا یعنی چھونا، ٹچ کرنا۔ یہ جسم کی سینسر کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھے کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ اس کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کے لیے یعنی حس زبان میں ہے، سونگنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے، اور چونے کی محسوس کرنے کی حس پوری وجود کی پور میں سمائے۔ واضح رہے کہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سانس لینے اور نکالنے کی بے شمار کام ہے۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جز کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکے۔ ناظرین، حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس کوئی معلومات ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جو نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں، موضوع کی مناسبت سے سردست صرف اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے۔ ذہن جس میں انسانی میں یادداشت کا مرکز و محور ہے، یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار ہے، یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات سے مہیا کرتی ہے۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کی تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جیسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لے ناظرین کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ الگ ہے مگر ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنائے ہیں جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ ذہن انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے، جسم، حواس اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہے، کسی ایک دوسرے کی بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون، تو انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماورا ہوں، میں ایک حقیقتی منتظر ہوں۔ میری عزت، میری خیالات، میری جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کسی کا ہے۔ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میری جسم کی ہے، احساس کی، یا پھر میری ذہن کی؟ ان سوالوں کی جواب جاننے کے لیے آئیے نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا کافی۔ آنے والی موضوع کے لیے ہمارا چینل ابو نور ٹی وی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ والسلام۔